سورہ النساء 9واں رکوع۔ گزشتہ رکوع میں اطاعت، عدل و انصاف کا ذکر تھا۔ یہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا کہ عدل و اطاعت کسے کہتے ہیں، منافق کیا ہے، منافق کی کیفیات کیا ہیں، حضور کی عظمت کس حد تک ذہن نشین ہونی چاہیے، حضور کے اصحاب کی صداقت، عدل و محبت کا کیا علم تھا۔ اسی رجوع میں وہ آیت نازل ہوئی جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ نبوت سے فاروق کا لقب دلوایا۔ اس میں وہ آیت کریمہ بھی ہے جہاں امت کو حکم ہے کہ اپنی غلطیوں پر ندامت کا اظہار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں اور اللہ کی بخشش طلب کریں کہ حضور ہی کی شفاعت پر بخشش کا دار و مدار ہے۔ یعنی منافقین کی کیفیت سرکار دو عالم کے وسیلے سے امت کو بتائی جا رہی ہیں۔ الم تر علی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ کیا آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے منہ سے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس پر جو آپ پر اتارا گیا، یعنی قرآن پر، اور ان کتاب سماویہ پر جو آپ سے پہلے اتاری گئیں، لیکن چاہتے ہیں کہ اپنا قضیہ شیطان کی طرف، ایک شریر آدمی کعب بن اشرف یہودی کی طرف لے جائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا جا چکا ہے کہ اس کی بات نہ مانے، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ان کو راہ راست سے دور جا ڈالے، لعنت میں گرفتار کرے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ میں قرآن کی طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے کھنچ جاتے ہیں، آپ کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یعنی یہ منافق یوں تو آپ سے کتراتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ لیکن اس وقت ان کا کیا حال ہوتا ہے جب اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر مصیبت آ جاتی ہے، پھر آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے دوڑتے آتے ہیں اور یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بخدا ہماری غرض تو ان تمام باتوں میں جو ہم نے کی یا کہیں محض بھلائی اور میل ملاپ تھا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ یہ وہ منافق و مفسد لوگ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے، پس آپ ان سے اعراض برتیں، چشم پوشی فرمائیں، درگزر کریں اور ان کو نصیحت فرماتے رہیں اور ان سے ان کے بارے میں مؤثر باتیں کرتے رہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنا کلام بھی عطا فرمایا ہے، پھر خود آپ کی زبان اور انداز گفتگو میں اثر دیا ہے، اسی سے ان کو متاثر کرتے رہیں، نتیجہ ہم پر چھوڑ دیں، ہم ان کے حال سے خوب واقف ہیں۔ یعنی لوگوں یاد رکھو، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ ہم نے تو ہر رسول کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، لوگ اللہ اور رسول کے فرمان یعنی قرآن و حدیث کے پابند ہو جائیں۔ اور اے حبیب، اگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر آپ کی نافرمانی کر کے ظلم کیا تھا آپ کے پاس نادم ہو کر آتے، پھر آپ سے معافی مانگتے اور رسول یعنی آپ بھی ان کے لیے معافی طلب فرماتے، تو یہ لوگ اللہ کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ یعنی منشا یہ ہے کہ جو ہم سے مانگتا ہے ان سے کہو وہ ہمارے محبوب ہیں، جب ان کے پاس جاؤ گے ان کا دامن پکڑ لو گے، ان کے وسیلے سے مانگو گے، وہ بھی دعا فرمائیں گے، تو اللہ کی بخشش اور مہر سے مالا مال ہو جاؤ گے۔
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ پس اے حبیب، آپ کے پروردگار کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے ہر اختلاف میں یہ لوگ آپ کو دل و جان سے حکم نہ بنائیں، پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس سے کسی طرح دل گیر بھی نہ ہوں اور اسے دل سے خوشی خوشی قبول کریں۔ یعنی اور ان منافقوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں جو احکام دیے گئے ہیں وہ ان کی بھلائی کے لیے ہیں۔ ان کو کوئی ایسا حکم مثلاً جلا وطنی یا اپنی جانوں کو ہلاک کرنے کا نہ دیا گیا جیسا کہ بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ ان کو محبت سے سمجھایا جاتا ہے لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ دین پر ثابت قدم رہنا خود ان کے لیے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرٌ لَّهُمْ وَأَشَدُّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو ہلاک کرو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ، جلا وطن ہو جاؤ، تو ان میں سے سوائے چند کے اس پر عمل نہ کرتے، اور جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر وہ اس پر کاربند ہو جاتے تو یہ انہی کے حق میں بہتر ہوتا اور ان کو دین پر زیادہ ثابت قدم رکھتا۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت ہم بھی ان کو اپنے پاس سے بہت اچھا بدلہ، بڑا ثواب عطا کرتے۔ وَلَا هَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ان کو سیدھی راہ بھی دکھا دیتے کہ وہ فیض یاب و کامیاب ہوتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لائے، سرکار کی اتباع میں آ گئے، تو یہی لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا خاص انعام کیا، نعمت قرب و رضا سے سرفراز فرمایا، یعنی انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور دوسرے نیک بندے۔ اور یہ لوگ کیسے اچھے ساتھی ہیں، کیسے ہمدرد رفیق ہیں جو جانے بوجھے راستے پر حفاظت سے لے جاتے ہیں۔ یعنی جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا حشر مقام محمدی میں ہوگا، اور جو اتباع میں رہتے ہیں انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں وہ نعمت دستیاب ہو جائے گی جو اصل مہمان کے لیے ہے۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ فضل و کرم رسول کے سہارے پر جینے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جاننے والا کافی ہے، ہر شخص کی ظاہری و باطنی کیفیات اور اس کی تمناؤں سے باخبر ہے۔